إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. يا معاشر المسلمين، قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے. پڑھتا ہوں میں درود اور آپ سب بھی پڑھیں درود اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین، آج 26 مارچ 2021 کو یہاں مسجد منورہ میں اس مومن پورہ شولاپور میں ہمارے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے علم صحیح حاصل کرنا بہت بڑی بات ہے. علم صحیح حاصل کرنا بہت بڑی بات ہے. علم صحیح اسلام قرآن اور حدیث میں ہے. علم صحیح اسلام جو ہے قرآن اور حدیث میں ہے. اس کا علم حاصل کرنا بہت بڑی بات ہے. جو بندہ علم صحیح حاصل کر رہا ہے وہ بندہ اللہ کی رحمت میں رہ رہا ہے، لعنت میں نہیں. کیونکہ طالب علم اور عالم اور اسلام سے جڑی ہوئی جو چیزیں ہیں اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہیں. مسجد ہو یہاں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، مدرسہ ہو وہاں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. قرآن کی تلاوت اور احادیث جہاں پر پڑھی جاتی ہے وہاں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اور قرآن اور حدیث سے جڑے ہوئے جتنے لوگ ہیں ان پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور وہ اللہ کی لعنت سے دور رہتے ہیں. اللہ کے بندو، علم صحیح حاصل کرنا بہت بڑی بات ہے. یہ عنوان ہے. مختصر سا وقت ہے چونکہ اس شولاپور میں پھر سے لاک ڈاؤن کے حالات بنے ہوئے ہیں، اس وجہ سے جو 15 منٹ کا خطبہ جمعہ کا موقع ہے اس میں میں آپ کے سامنے مختصر بات رکھوں گا
اور یہ عنوان کے علاوہ کچھ اور مجھے عنوان پر بولنا تھا، لیکن اب چونکہ 15 منٹ ہی خطبے کے لیے ہے تو یہ اہم بات آپ لوگ لے کر جائیے۔ سنتے ہوں گے ایسی باتیں جو آج مجھ سے سننے والے ہیں، پہلے بھی سن چکے ہوں گے کئی علماء سے، کئی داعیان حضرات سے علم صحیح کے بارے میں، لیکن حالات دیکھیے سننے کے باوجود بھی درست نہیں ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ عمل نہیں ہو رہا ہے۔ علم صحیح حاصل کرنا بہت بڑی بات ہے، تو صحیح علم کا حاصل ہونے والا وہ پہلے صحیح ہو۔ صحیح علم جو حاصل ہو رہا ہے، اللہ کی توفیق سے ہی وہ علم حاصل کرے گا، اللہ کی توفیق نہیں رہے تو علم حاصل نہیں کرے گا۔ تو وہ جو کتنی بڑی بات ہے وہ سمجھیے اس حدیث سے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2699، حدیث پوری سناتا ہوں۔ عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه۔ یہ حدیث 2699 صحیح مسلم۔ ترجمہ سنیے اس حدیث کا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں حدیث، فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کسی نے کسی ایمان والے سے دنیا میں اس ایمان والے کی تکلیف کو دور کیا، اللہ تعالیٰ اس بندے کی تکلیفوں کو دور کرے گا قیامت کے دن۔ اللہ کے بندو، غور کرنے والی بات ہے، صحیح علم مل رہا ہے قرآن اور صحیح حدیث سے۔ اب اس میں یہ ایک بڑی بات ہے، اس لاک ڈاؤن کے حالات میں، پچھلے سال مارچ میں جو لاک ڈاؤن لگا تھا، پھر حالات ٹھیک ہو کر لاک ڈاؤن ہٹا، لیکن ابھی پھر سے کورونا وائرس کی سیکنڈ ویو کے وجہ سے پھر لاک ڈاؤن کے حالات حکومت بول رہی ہے، اللہ اعلم کیا کیا حالات ہونے والے ہیں۔ لیکن یہاں پر اس حدیث سے سبق کیا مل رہا ہے؟ اس حدیث سے سبق مل رہا کہ ہمارے کسی ایمان والے بھائی کی کوئی تکلیف ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم اس اپنے بھائی کی تکلیف کو دور کرنے کی طاقت استطاعت رکھتے ہیں، تو ہم اس بھائی کی تکلیف کو دور کریں گے، اس بہن کی تکلیف کو دور کریں گے اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی مدد سے، تو اللہ ہماری مدد کرے گا، اللہ ہماری تکلیف کو دور کرے گا قیامت والی تکلیفوں میں سے۔ یہ سبق ملا، اور تفصیل سمجھا سکتا ہوں لیکن وقت مختصر ہے، اس لیے ترجمہ آگے کا کر رہا ہوں۔ جس کسی نے کسی تنگ دست پریشان حال پر آسانی کیا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائے گا۔ کسی کو تنگ دستی میں دیکھ رہے ہو، حالات اس کے بہت تکلیف والے ہیں، یعنی اس کے پاس معاش نہیں ہے، اور اگر معاش تھا بھی یا ہے بھی لیکن اس کے پاس آمدنی رکی ہوئی ہے اور وہ بھوک سے رہ رہا ہے، اس کے گھر والوں کو بھوکا رکھنا پڑ رہا ہے اس کو، اور دوسری کوئی بھی تکلیف ہو اس کی، تو اس تنگ دستی میں اگر آپ کچھ آسانی کرتے ہیں تو اللہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائے گا۔ یہ صحیح علم قرآن و حدیث سے مل رہا ہے، اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے، بہت بڑی بات ہے صحیح علم حاصل کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ بندہ اللہ کی رحمت میں رہے گا، لعنت سے بچے گا۔ بہت بڑی بات ہے لعنت سے بچنا، اور بہت بڑی بات ہے رحمت میں رہنا۔ تو صحیح علم کا حاصل کرنا رحمت حاصل کرنے کی بات ہے، لعنت سے بچنے کی بات ہے، اور اس صحیح علم پر عمل کرنا رحمت حاصل کرنے کی بات ہے، لعنت سے بچنے کی بات ہے۔ اس لیے میرے خطبے کا عنوان میں نے رکھا کہ صحیح علم کا حاصل کرنا بہت بڑی بات ہے۔ سنیے آگے ترجمہ اس حدیث کا۔ جس کسی مسلمان نے اپنے دوسرے مسلمان بھائی بہن کی پردہ پوشی کیا، یعنی اس کے عیبوں کو چھپایا، تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس شخص کی پردہ پوشی کرے گا، یعنی اللہ اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ اللہ کے بندو، آج اس پرفتن دور میں، قیامت کے قریب والے دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ 1442 ہجری کا سال چل رہا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کس طریقے سے جھوٹے الزامات لگا کر سوشل میڈیا پر ذلیل کرنے کا کام کر رہے ہیں مسلمانوں کو۔
اگر سچ میں کسی میں کچھ گناہ ہے یا کچھ عیب ہے تو وہ بھی ہم کو چھپانا چاہیے. اس حدیث سے سبق مل رہا 2699 صحیح مسلم سے. لیکن سامنے والے کے اندر عیب نہیں بھی ہے اور اگر اس نے کچھ جرم نہیں بھی کیا تو اس پر جھوٹا الزام لگا کر اس کو جو ہے بدنام کر رہے ہیں, تو ایسوں کا کیا حشر ہوگا رب کے پاس. غور کرو اللہ کے بندوں, اگر کسی میں سچ میں کچھ جرم ہے تو اس کو اکیلے میں مل کے اس کی اصلاح کرو, اس کی اصلاح کرو. دیکھو بھائی یہ آیت ہے, دیکھو بہن یہ آیت ہے, یہ حدیث ہے, آپ اپنے آپ کی اصلاح کر لو, چھوڑ دو یہ گناہ, چھوڑ دو یہ عیب والے کام. ایسا اس کو اکیلے میں مل کے اس کی اصلاح کرنا چاہیے. یہ کام تو نہیں ہو رہا ہے بلکہ جو ہے اس کو معاشرے میں ذلیل کرنے کا کام کر رہے ہیں, نبی کے تعلیمات کے اپوزٹ میں جا کر کام کر رہے ہیں. نبی نے کہا کہ اللہ رب العالمین پردہ پوشی فرمائے گا اس بندے کی دنیا اور آخرت میں جو دوسروں کی پردہ پوشی کرتا ہے, دوسروں کے عیبوں کو چھپاتا ہے. تو اللہ کے بندو بہت بڑی بات ہے صحیح علم کا حاصل کرنا اور صحیح علم پر عمل کرنا تاکہ رحمت اللہ کی ملے, لعنت سے بچے رہیں. اللہ کے بندو یاد رکھو کہ ہم کو چاہیے کہ ہم لوگوں کے عیبوں کو چھپانا. اگر کسی میں کچھ گناہ ہو بھی گیا کسی کا تو اس کی اصلاح اکیلے میں کرو, اس کے گناہ کو چھپاؤ. اللہ رب العالمین آپ کے عیبوں کو, آپ کے گناہوں کو چھپائے گا. اور اللہ سے سچی توبہ کرتے رہو, اور گناہوں سے بچنا ضروری ہے. کبیرہ گناہ سے ہم بچے رہیں گے تو اللہ سے جنت مل سکتی ہے موت کے بعد. آگے بات دوسرے خطبے میں آئے گی. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم مسلمانوں کو قرآن و حدیث پڑھنے کی توفیق دے, قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللہ کے بندو آج کے خطبہ جمعہ میں 2699 نمبر کی حدیث صحیح مسلم کی سنایا اور اس کا مختصر ترجمہ پہلے خطبے میں کیا. آگے اسی حدیث کا اور ترجمہ کر رہا ہوں, غور سے سنیے. اللہ تعالی بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی بہن کی مدد کرتے رہتا ہے. کیا حدیث کے الفاظ ہیں؟ حدیث کے الفاظ ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. ترجمہ, اللہ رب العالمین اپنے اس بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جو بندہ اپنے دوسرے بھائیوں کی بہنوں کی مدد میں لگا رہتا ہے. کسی بھی طریقے کی مدد ہو, آپ کی استطاعت کے مطابق آپ مدد کر رہے ہیں کسی بھائی بہن کی, کسی رشتہ دار کی, کسی پڑوسی کی, کسی جماعت کے ساتھی کی, یا دوسرے فرقے کے مسلمانوں کی مدد کر رہے ہیں, یا کسی نان مسلم کی بھی اگر مدد کر رہے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کی مدد کرتا رہتا ہے. یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2699 صحیح مسلم. بہت بڑی بات ہے صحیح علم کا حاصل کرنا اور صحیح علم پر عمل کرنا. یہ بھی بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. اللہ کے بندوں بہت فضائل ملتے ہیں, بہت زیادہ نیکی اجر و ثواب ملتا ہے اور رحمتیں ملتی ہے, لعنت سے بچے رہیں گے. لہذا غور کرو اللہ کے بندوں کہ اللہ رب العالمین مدد میں لگا رہتا ہے ہماری اگر ہم اپنے دوسرے بہن بھائیوں کی مدد کرتے ہیں تو یاد رکھو صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے. پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من استطاع منکم ان ينفع اخاه فليفعل. تم میں سے جو کوئی بھی شخص استطاعت رکھتا ہے اس بات کی کہ وہ اپنے بھائی کی مدد کر سکتا ہے, جتنی بھی جیسی بھی مدد کر سکتا ہے, فليفعل, اسے کر گزرنا چاہیے. تو آپ کی استطاعت کے مطابق آپ لوگوں کی مدد کرو, اللہ آپ کی مدد کرتا رہے گا. آگے ترجمہ حدیث کا. پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ومن سلك طريقا یلتمس فیہ علما, اور جو کوئی بھی شخص چلتا ہے کسی ایسے راستے پر جس پر چلنے کا مقصد صرف علم حاصل کرنا ہو. یعنی کوئی بندہ اپنے گھر سے نکلا ہے کسی مسجد جانے کے لیے, کسی مدرسہ جانے کے لیے, یا کسی کانفرنس کو اٹینڈ کرنے, کسی اجتماع کو اٹینڈ کرنے جا رہا ہے اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ صحیح علم حاصل کرنے کے لیے نکلا ہے. یلتمس فیہ علما, اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ کس بات کا متلاشی ہے؟ علم صحیح حاصل کرنے کا متلاشی ہے. وہ نکلا راستے پر تو کیا بات بولے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ, آسان کر دیتا ہے اللہ لہو بہ طریقا الی الجنہ, اس کے لیے جنت کا راستہ اللہ آسان کر دیتے ہیں. تو آج آپ لوگ خطبہ جمعہ تو فرض ہے, آئے ہیں اور خطبہ سن رہے ہیں اور نماز بھی پڑھیں گے اور پھر چلے جائیں گے. اب
یہ علم جو آج مل رہا ہے، یہ علم آپ یاد رکھ کے جا کر اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے امی، اپنے بہن بھائیوں کو جو گھر میں ہیں ان کو بتائیں گے. اور پھر اسی طریقے سے صرف جمعہ نہیں بلکہ سیٹرڈے سنڈے کا درس ہو، یا پھر مہینہ واری اجتماع ہو، یا 3 مہینے کا اجتماع ہو، یا 6 مہینے کا اجتماع ہو، یا سالانہ اجتماع ہو، اس میں آپ جا رہے ہیں. یا اس کے علاوہ کوئی اور دعویٰ سینٹر ہے یا کوئی اور علمی مجلس کوئی لگاتے ہیں، ہفتے میں 1 دن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرح، یا پھر ہفتے میں 3 دن کوئی علمی مجلس لگا رہے ہیں تاکہ وہاں پر علم صحیح سکھایا جائے، تو آپ وہاں جا رہے ہیں. وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، آپ کسی راستے پر چل کے جا رہے ہیں یا گاڑی سے جا رہے ہیں، جیسا بھی جا رہے ہیں، کیا مقصد سے؟ علم صحیح حاصل کرنے کے مقصد سے، تو اللہ رب العالمین آپ کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے. عنوان کیا ہے میرے خطبے کا؟ علم صحیح حاصل کرنا بہت بڑی بات ہے. سچ میں اتنی بڑی بات ہے کہ رب کی لعنت سے بچے گا بندہ، رب کی رحمتوں میں رہے گا بندہ. حدیث کے آگے کے الفاظ سنیے اور اس کا ترجمہ سنیے. وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ. آگے کیا فرما رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہ جو کوئی بھی قوم کے لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اجتماع کرتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، اور وہاں پر یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ویتدارسونہ بینہم، اور ایک دوسرے کو اس کا درس دیتے ہیں، یعنی قرآن اور اس کی تفسیر، اس کی صحیح حدیثوں کا جو درس ہے وہ درس ایک دوسرے کو دیتے ہیں. الا، تو کیا ہوتا ہے؟ نزلت علیہم السکینہ، تو ان پر اللہ رب العالمین سکینت نازل کرتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے علم صحیح حاصل کرنا، یعنی درس سے علم حاصل کرنا اللہ رب العالمین کی سکینت حاصل کرنے والی بات ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آج آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر ہے یہ مسجد. اب یہاں پر حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، اور قوم کے کچھ لوگ، قوم ایک گھر میں اللہ کے گھروں میں سے اجتماع کرے اور یتلون کتاب اللہ، اللہ کے کتاب کی تلاوت کرے، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور ایک دوسرے کو درس دے اس کتاب اللہ کا اور اس کی تفسیر صحیح حدیثوں کا. إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، تو ان پر اللہ کی سکینت نازل ہوتی ہے. وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اللہ اکبر، اور انہیں رحمت ڈھانپ لیتی ہے، انہیں رحمت ڈھانپ لیتی ہے. وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں. اس صحیح مسلم حدیث نمبر 2699 سے میرا ایمان ہے اس بات پر کہ فی الوقت ہم کو ہمارے رب کی رحمت نے ڈھانپا ہوا ہے، اور فی الوقت ہم کو رب کے فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے، اور فی الوقت رب کی سکینت ہم پر نازل ہو رہی ہے. کیونکہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، تو یہ اللہ کے گھر میں یہ عمل کرنے کی وجہ سے ہمیں اللہ سے سکینت مل رہی ہے، اللہ کی رحمت مل رہی ہے، فرشتے ہمیں گھیرے ہوئے ہیں. یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اسلام کا صحیح علم حاصل کرنا بہت بڑی بات ہے. آگے کیا فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے ان لوگوں سے جو اللہ کے پاس ہیں. اللہ کے پاس کون ہے؟ فرشتے ہیں. اللہ کے فرشتوں کے پاس اللہ ذکر کرتا ہے. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان لوگوں کا ذکر ان فرشتوں سے کرتا ہے جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے بیٹھے ہیں. آج ہم یہاں پر اللہ رب العالمین کے بارے میں سن رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے سمجھ رہے ہیں اللہ اور رسول کو اور دین اسلام کو. تو آج اب ہم یہ ایمان رکھنا کہ اللہ رب العالمین ہمارا ذکر فرشتوں کے پاس کر رہا ہے کہ میرے فلاں بندے فلاں مسجد میں میرا ذکر کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو درس دے رہے ہیں قرآن و حدیث کا. یہ رب ذکر کرتا ہے مقرب فرشتوں سے. کتنی بڑی بات ہے یہ کہ رب ہمارا ذکر کرنا. اللہ اکبر. اس لیے اللہ کے بندو، علم صحیح حاصل کرنا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. بہت رحمتیں ملتی ہے، برکتیں ملتی ہیں، سعادتیں ملتی ہے، درجات بلند ہوتا ہے اللہ کے بندو. آگے الفاظ کیا ہے حدیث میں؟ وَمَن بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ. کیا فرمائے پیارے نبی؟ فرماتے ہیں کہ جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھائے گا. اب اللہ کے بندو اتنی باتیں سن لیے ہیں حدیث سے، اب اگر عمل نہیں کریں گے تو آپ
کیسے بھی نسب والے ہو، آپ قریش قبیلے کے ہو یا پھر اس سے کم درجے کے قبیلے کے ہو، یا آپ خان ہو یا آپ فلاں ہو، شیخ ہو، جو بھی ہو، آپ کا نسب آپ کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ لہذا اللہ کے بندو، علم صحیح کتاب و سنت کا حاصل کرنا بہت بہترین بات ہے، فضیلت حاصل کرنے کی بات ہے، اور اس علم صحیح پر عمل کرنا یہ جنت حاصل کرنے کی بات ہے۔ اللہ کے بندو، بہت بڑی بات ہے اعمال صالحہ کرنا۔ اللہ کے بندو، ایک آیت سنیے رب ذوالجلال نے کیا فرمایا قرآن میں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ یہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، اللہ تم میں سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور جو علم حاصل کیے، علم دیے گئے ہیں، ان کے درجوں کو بلند کرتا ہے اللہ، اور اللہ ہر اس کام سے جو تم کر رہے ہو بہت باخبر ہے، بہت خبردار ہے اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین درجات بلند کرتا ہے، بول رہے ہیں۔ دو بات ہے یہاں پر، ایمان لائے ہیں الحمدللہ، اب ایمان لانے کے بعد علم حاصل کرنا۔ دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو 194 میں پیدا ہوئے، 256 ہجری میں انتقال ہوا، انہوں نے صحیح بخاری میں کیسا کتابوں کو جو ہے مینشن کیے، پہلے نمبر پہ وحی کی کتاب بدء الوحی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود معلوم ہوا اللہ کے بارے میں، اور آپ نبی ہیں بول کر کب معلوم ہوا؟ وحی کے ذریعے سے معلوم ہوا، جبرائیل علیہ السلام آ کر وحی کرے تو معلوم ہوا۔ تو امام بخاری نے سب سے پہلے صحیح بخاری میں کتاب بدء الوحی، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کون سی کتاب الایمان، ایمان لاؤ، ایمان لائے، خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ رسول خود ایمان لائے وہ چیز پر جو ان کے پاس نازل کیا رب کی طرف سے، نازل جو رب نے کیا ہے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے۔ تو دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ ایمان لانا۔ تیسرے نمبر پہ نماز نہیں لکھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، تیسرے نمبر پہ علم، کتاب العلم اس لیے کہ علم حاصل کریں گے تو معلوم ہوگا کہ مجھے کون سے اعمال کرنا ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو، ایمان کے بعد علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اس آیت میں بھی کیا کہا رب نے؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، پہلے آمنوا کہا، الذین آمنوا ایمان لانے والی بات ہے، اس کے بعد اوت العلم، اور جسے علم دیا گیا۔ تو اللہ کے بندو، علم صحیح یعنی دین اسلام کا، قرآن حدیث کا علم حاصل کرنے والے بنے رہیے، اللہ کی رحمت میں رہیں گے، اللہ کی لعنتوں سے بچے ہوئے رہیں گے۔ اللہ کے بندو، اپنے قدموں کو مسجدوں کی طرف زیادہ سے زیادہ تیز لے جانے والے بنو، کاہلی سستی کے ساتھ نہیں، 5 وقت نماز کے لیے حاضر رہو، اور جو کچھ بھی فجر کی نماز کے بعد درس قرآن سے 10 منٹ کا یا 5 منٹ کا درس مل رہا، اس سے اپنے ایمان اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لو۔ عصر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد جو کچھ بھی درس حدیث سے ایمان اور اعمال اور معاملات کی اصلاح ہو رہی ہے، اپنے اعمال اور اپنے ایمان اور اپنے معاملات کی اصلاح کرو۔ کیونکہ اللہ رب العالمین سے جنت اسی وقت حاصل کر پائیں گے جب صحیح ایمان والے رہیں گے، صحیح اعمال کرتے رہیں گے پابندی سے، اور معاملات میں بھی صحیح رہیں گے، تبھی جنت مل سکتی ہے۔ ورنہ اللہ کے بندو، شرک والے بہت کچھ عجیب و غریب کام کر رہے ہیں، جہنم ملنے والی ہے شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، کبیرہ گناہوں سے جہنم ملتی ہے۔ لہذا اپنے آپ کو ہر بڑے گناہ سے بچانے والے بن جاؤ، تو بھول چوک میں جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں نا، اللہ اس کو معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ نے کہا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ رب نے کہا اگر تم اپنے آپ کو بڑے بڑے گناہوں سے بچا لو گے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو یوں ہی بخش دیں گے اور تم کو عزت والی جگہ میں یعنی جنت میں داخل کر دیں گے۔ اللہ نے کہا، اللہ کے بندو دیکھو، جب اذان ہو رہی تھی تو 1.5 صف تھی، اور ابھی خطبے کے اینڈ میں مسجد باہر تک پوری بھر گئی ہے۔ اللہ کے بندو ایسا نہ ہونے پائے۔ اللہ کے بندو غور کرو اپنے حالات پر اور معاشرے کے حالات پر۔ شاید ہو سکتا ہے کہ رب کے ذکر سے غفلت اختیار کر رہے ہیں مسلمان، اس وجہ سے یہ سب لاک ڈاؤن اور یہ سب تماشوں کے حالات چل رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ کے گھر کی طرف اپنے دل کو لگائے رکھو، دل آپ کا مسجد میں لٹکا ہوا رہے، اٹکا ہوا رہے۔ اللہ کے بندو، نمازوں کے لیے پابندی سے آؤ اللہ کے بندو، تاکہ آپ کی دنیاوی زندگی بھی بہتر ہو جائے اور آخرت میں جنت مل جائے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ ہم مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کا صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے، قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور اس قرآن و حدیث کے صحیح علم کو صحیح طریقے سے تبلیغ کرنے والا بھی اللہ
ہمیں بنائے رکھے ہماری موت تک، آمین. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم من ارادنا واراد بالمسلمين سوءا فاشغله بنفسه. اللهم اهلك الظالمين بظلمهم. اللهم اصلح احوال المسلمين في فلسطين. اللهم اصلح احوال المسلمين في الشام. اللهم اصلح احوال المسلمين في العراق. اللهم اصلح احوال المسلمين في اليمن. اللهم اصلح احوال المسلمين في سريلانكا. اللهم اصلح احوال المسلمين في ميانمار. اللهم اصلح احوال المسلمين في الكشمير. اللهم اصلح احوال المسلمين في الهند. اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا وهاب، اللهم البسنا لباس التقوى والزمنا كلمة التقوى وامتنا حين ترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.